سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہ کے نمونوں کا معائنہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی۔ فولاد کی کیسنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے۔ اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ 12 میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔ قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1 لاکھ مکعب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا۔ توسیع منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی۔ جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے۔ کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹراسونک سینسر کا استعمال کیا گیا۔ جو پڑھا کرتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے۔ اس پوری نئی عظیم الشان عمارت کو مستحکم بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائیداری پر تھا۔ عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے۔ پیش کرتا تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا۔ تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے۔ نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی، بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی۔ کی ٹھنڈی 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا۔ آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں اور پرشکوہ عمارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں۔ اس عظیم الشان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے۔ مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو 15 سال صرف ہوتے۔ تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانیکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر 2 سال کے اندر دستیاب ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے تعمیراتی مقام سے 20 کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی۔ کی فضاؤں کو سلام۔ پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا۔
تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی. بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے ایک سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا. آمیزے کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا. پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار کیے گئے. مجموعی طور پر 5 لاکھ پتھر بنانے تھے. ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا. ماہر کاریگر جپسن پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے. نقش و نگار کو نیگیٹو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے. جو طواف روضائے اقدس کرے نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید اوزاروں کی مدد دی گئی. اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائیں. پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. 2312 محرابیں تعمیر کی گئیں جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں پھیلی ہوئی ہیں. وجد کرتی ان ہواؤں. چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی. اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا. جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے. خادم حرمین الشریفین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ زیارت کے لیے 19 جمادی الاول 1410 ہجری کو آئے. انہوں نے تعمیراتی منصوبے کا معائنہ کیا. اس موقع پر تعمیراتی مقصد کی علامت کے طور پر اس امر پر غور کیا گیا کہ منصوبہ کس حد تک لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نئے میناروں میں سے پہلے کا کام شیڈول کے مطابق شروع ہوا. اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مصنوعی پتھروں کی ضرورت ہوئی. پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کی موجودگی کے باوجود پتھروں کے بڑے ٹکڑوں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا. مسجد نبوی کے صبح مسجد کے 6 نئے میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا نظر آتا ہے. مسجد نبوی کے صبح باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کے بھرپور مظہر دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی. یہ مینار 104 میٹر بلند ہیں. تیرے غلاموں کے غلاموں. توسیعی منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے. تاہم ضرورت پڑنے پر درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا.
سعودی عرب میں اعلی معیار کے گرینائٹ یا سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں. اس کی 2 اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سرخی مائل اور سرمئی گرینائٹ شامل ہیں، اور القصیم کے صحرا میں اس کے ذخائر ہیں. گرینائٹ کا شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے. توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کی سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا. یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے. اس میں ہر مہینے 600 مکعب میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے. جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے، جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے. گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا. کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا. آخری معائنے کے بعد تمام اینٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے. مسجد کی توسیع کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے. مسجد کی 4 دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت پڑی. در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی. جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل. مسجد کی توسیع کے لیے 4تھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لایا گیا. یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے. گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاٹا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے. مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ہر آئٹم کی جانچ پڑتال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا.